بزرگی و برتری اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو تنہا اس کائنات کا خالق مالک و حاکم ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصیت کے ساتھ نبی آخر زمان احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، شفیع بزرگوں، نوجوان دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملک کا بدلتا منظر نامہ، ہمارے کام سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں، اس موضوع پہ مجھے چند گزارشات آپ حضرات کے سامنے رکھنی۔ میں اور آپ ہمارے اپنے اس ملک عزیز کے بدلتے حالات کا بڑی قریبی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ اگر ہم قریب 2014 کے بعد سے ہمارے ملک میں ہونے والی تبدیلیوں پر غور کرتے ہیں تو منظر نامہ ہمارے سامنے بہت واضح ہو جاتا ہے کہ 2014 میں ہمارے ملک میں جو تبدیلی آئی تھی، جس کو ہم الیکٹورل چینج یا انتخابی تبدیلی ہم سمجھ رہے تھے، وہ اصل میں کوئی انتخابی یا الیکٹورل چینج نہیں تھا، وہ اصل میں ایک نظریاتی تبدیلی تھی، ایک آئیڈیالوجیکل چینج تھا اس ملک کا۔ 2014 سے پہلے والا ہندوستان، 2014 کے بعد والا ہندوستان، اس میں ایک بڑا فرق یہ محسوس ہوا کہ ایک حکومت گئی اور دوسری حکومت نے اس کی جگہ لی، ایسا نہیں ہوا۔ ایک نظریہ گیا اور دوسرے نظریے نے اس کی جگہ لی، ایک آئیڈیا آف انڈیا گیا، ایک دوسرا آئیڈیا آف انڈیا نے اس کی جگہ لی۔ تو کوئی عام تبدیلی نہیں تھی، جس طرح سے ایک الیکشن کے بعد دوسرا الیکشن ہوتا ہے، وہ ایک عام تبدیلی نہیں تھی، بلکہ وہ ایک انتخابی تبدیلی سے بڑھ کر ایک آئیڈیالوجیکل چینج تھا۔ اور ان 12 سالوں میں، گزرتے ہوئے ان سالوں کے اندر، ہم اس آئیڈیالوجیکل چینج کے نقصانات کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ 2014 سے پہلے بھی اس ملک میں جو انتہا پسندی کی کیفیت تھی، ہندو انتہا پسندی کی کیفیت تھی، یہ مختلف سطحوں پر ہم کو محسوس ہوتی تھی، اور کہیں نہ کہیں اس کو ہم محسوس کرتے تھے۔ مختلف قسم کے فسادات اور اس طرح کی ڈسٹرکٹیو ایکٹیویٹیز ہم کو اس سے پہلے بھی نظر آتی تھی، لیکن اس کے اندر ایک بڑی تبدیلی یہ آئی کہ وہ پوری انتہا پسندی سیاسی سطح تک محدود تھی، اور سیاسی اعتبار سے لوگوں کو مشتعل کرتے ہوئے ان کا ووٹ حاصل کرنا، اقتدار کے اندر آنا، ان کوششوں تک وہ کوششیں محدود تھی۔ لیکن 2014 کے بعد جو تبدیلی ہوئی منظر نامے میں، اس میں وہ نفرت سیاسی سطح سے آگے بڑھ کر سماجی سطح تک آ گئی، اب سماجی سطح تک پہنچی۔ پھر اس 10-12 سال کے اندر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس تبدیلی کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سماجی سطح سے نکل کر انسٹیٹیوشنز کی سطح پر، پالیسیز کی سطح تک پہنچ گئی۔ یعنی حکومت ہی کی جانب سے ایسی پالیسیز بنائی جانے لگی کہ جس کے ذریعے سے نفرت کو بڑھاوا ملے، مسلمانوں اور دیگر اقوام کے درمیان میں جو کیفیت ہے، اس کیفیت کے اندر وقت کے ساتھ اضافہ ہو۔ لہذا 10-12 سالوں کے اندر جو پروپیگنڈا میڈیا کی سطح پر ہم کو ملتا ہے، اس میں بہت زیادہ ایگو ہم کو محسوس ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے موضوعات پر، مسلمانوں کے خلاف جو ہے گفتگو، مسلمانوں کے خلاف پالیسیز، اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ایک زہر آلود پوری کی پوری گفتگو ہم کو محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ ایک بڑی تبدیلی 2014 کے بعد ہم کو محسوس ہوئی کہ اس ملک کے سیکولرزم کی جگہ کمیونلزم نے لی۔ اس کے بعد سیاسی سطح سے نکل کر وہ نفرت کی کیفیت پالیسیز کی سطح پر، سماج کی سطح پر، سماج کی سطح سے نکل کر انسٹیٹیوشنز کی سطح پر، اور وہ تقسیم کی کیفیت اب ہم کو سماج کے اندر بالکل عیاں محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ ہمارے ملک کا ایک منظر نامہ ہے جس کو آئے دن میں اور آپ دیکھتے ہیں، اور یہ انتہائی خطرناک اس لیے بھی ہے کہ اگر کوئی نظریہ سیاسی سطح سے نکل کر سماجی سطح تک پہنچتا ہے، سماج کے اندر جو ہے بدلاؤ کی کیفیت اس نظریے کی روشنی میں پیدا ہو جاتی ہے، اور اس نظریے کے دباؤ کے اندر حکومتیں ایسی پالیسیز بناتی ہیں کہ جس کے ذریعے سے پوری کی پوری کمیونٹی کو الوف کر دیا جائے، پوری کی پوری کمیونٹی کو پوری طرح سے جو ہے اگر سماج کے مختلف پاور ہاؤسز تک پہنچ جاتی ہیں تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ ہمارے سامنے فلسطین کی کیفیت،
یعنی اسرائیل پچھلے 75-76 سالوں سے فلسطین کے اوپر قابض ہے، اور فلسطینیوں پر ظلم کی جتنی کیٹیگریز ہو سکتی ہیں وہ سب کی سب ہم کو وہاں نظر آتی ہیں۔ یعنی انتہائی درجہ جو ظلم ہو سکتا ہے وہ فلسطینیوں کے اوپر اسرائیل کے ذریعے ہم کو محسوس ہوتا ہے۔ لیکن ان 70-75 سالوں میں آپ یہودیوں کی نفسیاتی کیفیت کا مطالعہ کریں، محسوس ہوگا کہ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ ایک بچے کو مارتے ہوئے ان کو شرم نہیں آتی، ایک بوڑھی کو مارتے ہوئے ان کو کوئی ملال نہیں ہوتا، بچوں کو قتل کرنا، بوڑھوں کو قتل کرنا، اور ان نعشوں کے سامنے ٹھہر کر تصویریں کھینچانا، ان نعشوں کے درمیان میں ٹھہر کر بڑی بڑی سیلیبریشنز کرنا، آخر وہ قوم نفسیات کے ایسے کس درجے پر پہنچ چکی ہے کہ انسانیت نام کی کوئی چیز ہم کو ان کے اندر محسوس نہیں ہوتی۔ اس پر تحقیق کرنے والے کہتے ہیں کہ یہ نفرت کی کیفیت اس لیے ان کے اندر ہے کہ ان 70-75 سالوں کے اندر جتنے انسٹیٹیوشنز اسرائیل نے ڈیولپ کیے ہیں، ان تمام انسٹیٹیوشنز کے اندر ان کو یہ پڑھایا سمجھایا گیا ہے کہ ان کے علاوہ اس روئے زمین پر کوئی انسان نہیں۔ جتنے اور مخلوقات اس روئے زمین پر یہودیوں کے علاوہ ہیں وہ سب کے سب جانور ہیں، ان کے ساتھ جو چاہے جیسا چاہے سلوک کیا جا سکتا ہے۔ یعنی اگر کوئی ریسسٹ قوم ہو سکتی ہے تو وہ اسرائیل ہے، اس نے اس بات کو پروف کیا کہ صرف یہودیوں ہی کو وہ منصب ملنا چاہیے، عزت کا، احترام کا، ان کے علاوہ جتنی قومیں اس روئے زمین پر موجود ہیں وہ جانور ہیں، ان کے ساتھ چاہے جس طرح کا سلوک کیا جائے کوئی مسئلہ نہیں، لہذا وہ فلسطینیوں پر وہ ظلم کر رہے ہیں۔ یعنی نفرت کا جو ایجنڈا تھا وہ سیاست تک محدود نہیں رہا، وہ ان کے نظام تعلیم کا حصہ بنا۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو اسکولوں کے اندر انہوں نے یہ بات پڑھائی کہ ہمارے درمیان میں جو عرب رہتے ہیں، جو فلسطینی رہتے ہیں، جو مسلمان رہتے ہیں، ان پر ظلم کریں گے تو اس کے بدلے میں نیکی ملے گی، اس کے بدلے میں اطمینان ملے گا، اس کے بدلے میں یہودی قوم کو دوام ملے گا، یہودی اس کے ذریعے سے مضبوط ہوں گے۔ یہی ان کو پڑھایا سمجھایا گیا، لہٰذا وہ نسل جو ان اسکول سے پڑھ کر آج 40-45 سال کی عمر کے اندر ہے، وہ نفرت کی اس کیفیت کو پہنچ چکے ہیں کہ کسی کو مارتے ہوئے ان کو کوئی ملال نہیں ہوتا، بچوں کو مارتے ہوئے، بوڑھوں کو مارتے ہوئے، گھروں کو گراتے ہوئے ان کو کوئی ملال کی کیفیت نہیں ہوتی۔ وہ نفسیات کی، نفرت کی نفسیات کی اس لیول تک پہنچ چکے ہیں۔ ہمیں اپنے ملک میں اسی بات کا خطرہ ہے کہ اگر یہ نفرت کی سیاست وہاں سے نکل کر انسٹیٹیوشنز کی سطح پر آ جائے گی، جتنے انسٹیٹیوشنز ایک ڈیموکریسی کو چیک اور بیلنس کرنے کے لیے ہوتے ہیں، چلانے کے لیے ہوتے ہیں، اگر تعصب کی کیفیت ان اداروں کے اندر ہو جائے گی تو معاشرے کا کیا حال ہوگا؟ معاشرہ کی صورتحال سے دوچار ہوگا، لوگوں کو انصاف نہیں ملے گا، لوگوں کو مساوات نہیں ملے گی، انسانی سماج کے اندر ایک بہت بڑی تفریق ہوگی، اور لوگ میجورٹی ہی کی خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے، اقلیتوں کے حقوق کو پوری طرح سے نظر انداز کر دیا جائے گا۔ تو گویا یہ منظرنامہ ہمارے لیے انتہائی خطرناک صورتحال کی طرف جاتا ہوا ہم کو محسوس ہوتا ہے۔ اس پورے منظرنامے میں بحیثیت امت مسلمہ ہمارا کیا رول ہو سکتا ہے کہ ہم اس پورے منظرنامے کو دیکھتے ہیں، اس کا کیا حل، کیا سلوشن ہم اپنے نزدیک محسوس کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف ہم جب رجوع کرتے ہیں، ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پورے جدوجہد کے اندر، آپ کی پوری تاریخ کے اندر وہ کون سے اصول ہیں جن اصولوں کو لے کر ہم اس منظرنامے کو تبدیل کر سکتے ہیں، اس منظرنامے میں ہم اپنا کوئی رول پلے کر سکتے ہیں۔ جب ہم سیرت پر غور کرتے ہیں تو سیرت سے ہم کو کچھ بنیادی اصول ملتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کے اندر ایسا نہیں تھا کہ 23 سالہ دور اللہ کے رسول کا بہت ہی خوشحال گزرا۔ سیرت کی کتابیں ہم اٹھا کر دیکھ لیں، محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کی پوری 23 سالہ جو دور تھا وہ پوری کی پوری جدوجہد کا دور، یعنی مشکلیں تھی، مسائل تھے، پریشانیاں تھی، یہ سب چیزیں اس دور کے اندر ہم کو ملتی۔ لیکن اللہ کے رسول نے ان 23 سالوں کے اندر ان مشکلات کے باوجود جو ترقی کا، کامیابی کا، ان مسائل کے حل کا جو اللہ کے رسول نے راستہ نکالا تھا، ان راستوں پر اگر ہم غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ اس منظرنامے کو بھی امت مسلمہ تبدیل کر سکتی ہے۔ یہ منظرنامہ اس سے زیادہ خطرناک نہیں، یہ منظرنامہ اس سے زیادہ مشکلات والا نہیں، یعنی اس منظرنامے کو بھی ہم تبدیل کر سکتے ہیں۔ اس منظرنامے کی تبدیلی میں ہمارا ایک بڑا رول ہو سکتا ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہم ان نکات پر غور کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون سے اصول تھے، وہ کون سی حکمت عملی تھی جس کو اللہ کے رسول نے اختیار کیا، اور جس کے نتیجے میں 23 سالوں کے اندر اللہ کے رسول نے عرب کے ان حالات کو تبدیل کرنے میں اپنا ایک بہت بڑا رول پلے کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری 23 سالہ جدوجہد کے اندر ایک چیز بڑی مرکزیت رکھتی ہے، اور وہ یہ چیز تھی کہ اللہ کے رسول کی دعوت، اللہ کے رسول کی سب سے بڑی طاقت آپ کی دعوت تھی۔ یعنی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں آپ نے اپنے کام کا آغاز کیا تھا، آپ بہت اکیلے تھے، اور 13 سالہ زندگی کے اندر مشکل سے 300-400 لوگ آپ کی دعوت پر انہوں نے لبیک کہا تھا۔ 13 سالہ صبر آزما دور، مشکلات سے بھرا ہوا دور، اس کے نتیجے میں جو لوگ آپ کو ملے تھے آپ کی دعوت پر جنہوں نے لبیک کہا تھا، ان کی تعداد بھی بہت قلیل تھی، ان کی تعداد بھی بہت تھوڑی تھی، 300-400 کے قریب تعداد جمع ہوئی۔ لیکن اللہ کے رسول نے اس 13 سالہ جو صبر آزما جدوجہد جو اللہ کے رسول نے مکہ کے اندر کی تھی، اس میں 3 بنیادی باتیں ہم کو ملتی ہیں جن چیزوں پر اللہ کے رسول نے کام کیا تھا۔ پہلی چیز، جتنی مشکلات مسائب اس موقع پر عرب کے اندر تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ مشکلات پر نہیں تھی، مسائب پر نہیں تھی۔ یعنی آپ اکیلے تھے، لوگ آپ کو ستایا کرتے تھے، آپ کے ساتھ بدزبانی کیا کرتے تھے، آپ کی دعوت کو روکنے کے لیے جتنے طریقے ہو سکتے تھے ان تمام طریقوں کو وہ اختیار کرتے تھے۔ آپ کے چچا کو سمجھاتے تھے، آپ کے دوستوں کو سمجھاتے تھے، آپ کو مجبور کرنے کی کوشش کرتے تھے، یہ سب حربے انہوں نے اختیار کیے۔ اللہ کے رسول نے 3 چیزوں پر مکی زندگی کے اندر کام کیا تھا۔ نمبر 1، عقائد پر کام کیا تھا۔ اللہ کے رسول نے جن لوگوں کو بھی اپنی دعوت سے متاثر کیا تھا، توحید، آخرت، رسالت اور جنت و دوزخ کا تصور، یہ 5 چیزیں جو لوگ اس دعوت پر لبیک کہہ رہے تھے، ان لوگوں کے ذہنوں میں یہ 5 باتیں اللہ کے رسول نے بٹھا دی تھی۔ اپنی تربیت کا اس کو حصہ بنا دیا تھا کہ ایک خدا کی عبادت کرنی ہے، آخرت کے تصور کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، ان کے درمیان میں اللہ کا رسول ہے، اسی کی رہنمائی کے اندر زندگی گزارنی ہے، اور مرنے کے بعد جنت اور دوزخ کا یہ جو تصور ہے، یہ تصور ان کے ذہنوں کے اندر راسخ کر دیا گیا تھا۔ آپ کی دعوت کا بنیادی کام عقائد کے اوپر تھا کہ لوگوں کے عقیدوں کو آپ نے اتنا مضبوط کر دیا تھا، توحید، آخرت، رسالت، جنت اور دوزخ کا تصور، کہ ان 13 سالہ زندگی کے اندر جتنی مشکلات مصیبتیں آئی تھی، وہ ایک چھوٹی سی جماعت تھی، لیکن ان مشکلات مسائل کے اندر وہ جماعت ڈٹی ہوئی تھی، وہ ٹھہری ہوئی تھی۔ ان کو اس بات کا یقین تھا، اطمینان تھا کہ یہ حالات ختم ہونے والے ہیں، ان حالات کے بعد بہتر حالات آنے والے ہیں۔ اس بات کا ان کو یقین تھا، ایسا یقین تھا کہ جیسے سورج غروب ہو جائے گا، دوسرے دن سورج طلوع ہو جائے گا، تو جس طرح سے سورج کے طلوع ہونے کا یقین تھا، ویسے ہی ان مشکل حالات کے چھڑنے کا ان کو یقین تھا کہ یہ مشکل حالات ختم ہو جائیں گے۔ یہ ایمان کی مضبوطی اس چھوٹی سی جماعت کے اندر اللہ کے رسول نے عقائد کے ساتھ پیدا کر دی تھی کہ عقیدے کو ان کے اتنا مضبوط کر دیا تھا کہ مشکل سے مشکل حالات ان کے سامنے تھے، لیکن وہ مشکل حالات کا رونا نہیں روتے تھے، بلکہ اس بات کا انتظار کرتے تھے کہ یہ حالات ختم ہونے والے ہیں۔ ان حالات کے بعد ایک نئی صبح طلوع ہونے والی ہے، اور وہ صبح اسلام کی صبح ہوگی، وہ صبح ہماری دعوت کی صبح ہوگی۔ یہ پہلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا مکے کے اندر کہ آپ نے عقائد کو ان لوگوں کے مضبوط کر دیا تھا، اور اس مضبوطی کے نتیجے میں ان تمام حالات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت ان کے اندر پیدا ہوئی۔ حضرت یاسر کو شہید کر دیا گیا، لیکن ان کے ایمان کے اندر کوئی فرق نہیں پڑا، وہ مضبوطی کے ساتھ ڈٹے رہے۔ ان کے درمیان میں سے کچھ لوگوں کو اتنا مجبور کر دیا گیا کہ وہ اپنا شہر چھوڑ کر حبشہ کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے، اس کے باوجود بھی وہ ڈٹے رہے۔ ان کو 3 سالوں تک شعیب ابی طالب کی گھاٹیوں کے اندر محصور کر دیا گیا، یہاں تک کہ ان کے پاس کھانے کے لیے کھانا موجود نہیں تھا، ان کا معاشی مقاطع کر دیا گیا تھا، ان کا معاشی بائیکاٹ کر دیا گیا تھا۔ 3 سالوں تک شعیب ابی طالب کی گھاٹیوں میں وہ محصور رہے، صبر آزما زندگی انہوں نے گزاری، کھانے کے لیے کھانا موجود نہیں تھا، پتے کھانے پر مجبور کر دیے گئے، لیکن ان تمام مشکلات کے اندر وہ ثابت قدمی کے ساتھ ٹھہرے رہے۔ ان کو اس بات کا یقین تھا کہ یہ حالات ختم ہونے والے ہیں، یہ مشکلات ختم ہونے والی ہیں، یہ منظرنامہ بدلنے والا ہے۔ ہماری دعوت، ہمارے عقائد کے اندر اتنی مضبوطی ہے کہ ہم اس پر ڈٹے رہیں گے، جمے رہیں گے، تو انشاءاللہ یہ منظرنامہ بدل جائے گا۔ یہ یقین کی کیفیت ان کے اندر اللہ کے رسول نے پیدا کر دی تھی۔ اس یقین کی کیفیت ہی سے مشکل حالات کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ پہلی چیز تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں ہم کو محسوس ہوتی ہے کہ جماعت بہت چھوٹی تھی، افراد بہت کم تھے، لیکن عقائد کے اندر ان کی اتنی طاقت تھی کہ وہ مشکل حالات کے اندر ثابت قدمی سے ٹھہرنے کی ان کے اندر ان عقائد نے صلاحیت پیدا کرتی تھی۔ یہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی کے اندر پہلا کیا تھا۔ دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی جدوجہد کے اندر ہم کو ملتا ہے کہ مشکل حالات کا رونا اللہ کے رسول کی زندگی میں ہم کو محسوس نہیں ہوتا۔ یعنی 13 سالہ اس پوری کی پوری زندگی میں ہم دیکھ لیں، ایک طرف حضرت یاسر کو شہید کیا جا رہا ہے، آپ کے والدین کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اور یہ ظلم اور ستم کی کیفیتوں کی مختلف حیثیتوں میں ہم کو نظارے ملتے ہیں۔ ان سب کے باوجود اللہ کے رسول نے کبھی اس پر توجہ نہیں کی، کبھی اس بات کا رونا نہیں ہوا کہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، اللہ سے دعا کی جائے۔